کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں نکاح کے اندر نکاح خان مختلف خطبے پڑھتے ہیں، مگر میں اس خطبے کو لے رہا ہوں جو سیاستہ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ نکاح کو حضور خود پڑھا کرتے ہیں۔ حضور کا جو خطبہ نکاح ہے میں اسی کی تشریح کروں گا۔ اس خطبے کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کو تلاوت فرماتے تھے نکاح کے خطبے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اب جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس میں عمومی طور پر 3 آیتیں یہ پڑھی جاتی ہیں، اور حضور کی 2 حدیثیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ وہ پڑھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی حدیث ہے، حدیثیں 2 ہیں، لیکن نکاح خان جب پڑھتا ہے تو دونوں حدیثوں کو ملا کر وہ پڑھتے ہیں، جس سے سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایک ہی حدیث ہے۔ وہ حدیث ایک نہیں، حدیثیں 2 ہیں، ایک جگہ پہ ایک حدیث ہے اور دوسری حدیث دوسرے مقام پہ ہے۔ بہرحال موضوع مضمون چونکہ ایک ہے، اس لیے اکٹھے ملا کے ان دونوں حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ نکاح کے خطبے کی ایک اہمیت ہے، ایک افادیت ہے، لیکن ہمارے ہاں نکاح کی تقریبات میں، شادی کی تقریبات میں جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خطبے کا ماحول ہی نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں بڑا ہی سنجیدہ ماحول ہوتا ہے، لیکن بعض براتیں تو ایسی ہیں کہ ایسی ووٹنگ اور ایسا شور شرابہ الامان الحفیظ کہ خطبہ نکاح جو ہے وہ بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ خطبہ نکاح کے بارے میں عوامی تاثر یہ ہے کہ شاید ایک فضول سا آدمی آیا ہوا ہے جو کوئی جنتر منتر پڑھ رہا ہے، حالانکہ خطبے کا جو ہے یہ لفظ یہ ہے خطاب سے ہے، خطبہ خطاب سے ہے۔ خطبہ دراصل ایک خطاب ہے، وہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ بالخصوص وہ مرد اور عورت جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر تمام حاضرین تک دین کا پیغام، تمام باراتیوں تک اور شادی میں مدعو لوگوں تک دین کا وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ہی منتر ہے جو پڑھا جا رہا ہے، اور بس اس کے بعد دعا کا ماحول ہی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ شادی میں، برات میں، نکاح کا ماحول ہی، دعا کا ماحول ہی نہیں ہوتا۔ تو جس ماحول کے اندر اس قدر آلودگی ہو تو بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے آپ تک منتقل کر سکوں۔ خطبے کا لفظ جو ہے کہ خطاب سے ہے، جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ 3 خطبے ہیں، ایک عمومی طور پر، ایک جمعے کا خطبہ، ایک عید کا خطبہ اور ایک نکاح کا خطبہ۔ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ فرض ہے، جمعے کے خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہی نہیں، اور یہ حدیث شریف نہیں بیان کی جاتی، واللہ عالم اس کی وجہ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنا ہی جمعہ ہے، خطبے کو وہ نہیں سمجھتے۔ میری اپنی تحقیق یہ ہے، اس سے ہر عالم اختلاف کر سکتا ہے، محققین میں اختلاف رہا ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ خطبہ جو ہے یہ جمعے کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقریر ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں، فضول بات کہہ رہے ہیں، یہ تقریر ختم ہوگی، جان چھوٹے گی۔ حاضرین بھی بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ کب وقت
جان چھوٹے اور کب نماز پڑھیں اور جائیں، جبکہ اصل ہے خطاب، خطبہ وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر اختصار ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ فرض ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہے۔ جس نے نماز پڑھی اور خطبہ نہیں سنا اس نے اپنے جمعے کو ضائع کیا۔ جمعے کی جو برکات ہے اس میں جمعے کا خطبہ جو ہے یہ فرض ہے اور جمعہ فرض عین ہے، اور عید کا خطبہ جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب کا درجہ فرض سے ذرا کم ہوتا ہے، لیکن واجب اگر رہ جائے، آپ دیکھیں نماز کے اندر اگر کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اتنی اہمیت ہے عید کے خطبے کی، اسے یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ واجب جو ہے یہ فرض کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نکاح کا خطبہ جو ہے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ خطاب کیا جا رہا ہے اس مرد سے، اس عورت سے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، اور ان کی وساطت سے تمام حاضرین اور جو دین سے ایک خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس خطبے کے اندر جو 3 آیتیں ہیں ان کی تلاوت میں یہ حکمت تھی، اور نبی کریم علیہ السلام انہیں تلاوت کیوں فرماتے تھے۔ یہ انتخاب قرآن مجید سے 3 آیات کا حضور نے کیوں فرمایا تھا؟ بے مقصد نہیں تھا۔ اگر محض برکت حاصل کرنی تھی تو اور آیتیں پڑھ لی جاتی۔ وہ نظام جس کی وجہ سے، وہ باتیں، وہ امور جن کی وجہ سے خانگی حالات خراب ہوتے ہیں، گھریلو ماحول بگڑتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان نااتفاقیاں جنم لیتی ہیں، گھروں کے اندر سسرالی رشتوں سے جو لڑکی کا اور لڑکے کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جن وجوہات پہ ہوتا ہے خطبہ نکاح کے اندر ان وجوہات کا کلکمہ کر دیا گیا تاکہ سرے سے یہ بات ہو ہی نہ، اور ہر گھر جو ہے وہ امن، سلامتی اور آشتی کا گہوارہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اور پہلی آیت جو خطبہ نکاح میں حضور تلاوت فرماتے اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ بات پیش نظر رہے کہ تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا حکم ہے۔ 3 آیتیں خطبہ نکاح میں جو حضور نے تلاوت فرمائی، تینوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے، اس لیے کہ اب تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ازدواجی زندگی کا۔ اس لیے پہلا جو نقطہ ہے اور پہلی بات جسے تمہیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا تقوی ہر وقت تمہارے پیش نظر رہے، وہ شوہر کے حقوق و فرائض ہوں یا بیوی کے حقوق و فرائض ہوں، ان کے لیے تمہیں تقوی کو پیش نظر رکھنا ہے، یعنی اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہر وقت تمہارے دل میں رہے کہ ان تمام معاملات میں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، اور اس کا مجھ سے بات پرس ہو جائے گی، پوچھا جائے گا۔ یہ ہے تقوی کی بنیاد، اور ہر وہ کام جسے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، آدمی ان کی طرف متوجہ رہے، اور ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کا دامن بچانا، یہ تقوی ہے۔ جس طرح آدمی ایک ایسے پگڈنڈی پہ چل رہا ہے، اس کی دائیں طرف بھی کانٹے ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے ہیں، جو شخص اپنا دامن بچاتا ہے کہ میرے کپڑے ادھر کنڈوں سے نہ الجھ جائیں، ادھر نہ الجھ جائے، وہ کپڑے سمیٹ کر دامن بچا کر ان کانٹوں میں سے گزرتا ہے۔ خطبہ نکاح کے اندر اس لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں حکمت یہ تھی کہ اب تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس میں جس قدر احتیاط ہو سکے تم نے احتیاط سے زندگی گزارنی۔ ذرا سی بھی احتیاطی ہو جائے گی تو وہ
کپڑے جو ہے وہ کانٹوں سے الجھ جائے. اس لیے احتیاط دونوں سے کہا جا رہا ہے. بڑی محتاط زندگی گزارنی ہے. تمہاری گفتگو جو ہے وہ محتاط ہو, تمہارا طرز عمل محتاط ہو, تمہارے معاملات جو ہیں وہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں, بلکہ ہر معاملے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزار. کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر ڈاکٹر یہی کہے گا کہ بھائی تمہیں یہ مسئلہ ذرا احتیاط کرو. دین نے یہ سکھایا ہے کہ 100 معاملات ہیں. تمہارے رشتہ داروں سے معاملات ہوں گے, ماں باپ کا معاملہ ہوگا, بہن بھائیوں کا معاملہ ہوگا, عزیز و اقارب سے تمہارا واسطہ پڑے گا. اور یاد رکھو ان تمام معاملات میں سے سرخرو ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہر لمحے ہر مرحلے پر تم نے احتیاط کا پہلو جو ہے اسے پیش نظر رکھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ذرا سی بھی احتیاطی ہوگی تو یقیناً پھر گڑبڑ ہوگی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی آیت تلاوت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اچھا, ڈرنے کا حق ہے, اس طرح ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت, یعنی پوری زندگی. اور مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار. کہ اب تمہیں ہر وقت اللہ کا ڈر رہنا چاہیے اور اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کے تم نے زندگی گزاری. فرما بردار. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہیں وہ لرز گئے. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ کرام لرز گئے اور حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے حق تو ادا کر ہی کوئی نہیں سکتا. جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے تو ادا ہو ہی نہیں پائے گا. جب صحابہ کرام لرزے اور سرکار سے یہ عرض کیا تو اللہ رب العزت نے پھر دوسری آیت نازل کی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. علماء مفسرین فرماتے ہیں صحابہ کی التجا پر دوسری آیت نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہاں حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا تم اپنی طاقت سے بچ سکتے ہو, ڈر سکتے ہو, جتنا خوف و خشیت دل میں رکھ سکتے ہو اتنا تو اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. باقی معاملہ اللہ کی سپورٹ. اتقوا اللہ ما استطعتم. اب صحابہ کرام جو ہے انہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمانیت قلب کی دولت ملی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سمجھ گئے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا معنی کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو, جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچو. فرما بردار بن کے زندگی گزارو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا مفہوم یہ ہے کہ فرما بردار بن کے زندگی گزارو, نافرمان نہ بنو, نہ اللہ کے نافرمان نہ اللہ کے محبوب کے نافرمان. سبحان اللہ. تقوی بنیاد ہے ہر چیز. جس نے تقوی بھری زندگی اختیار کر لی, یقین جانیے نہ زندگی میں کبھی ناکام ہوگا نہ آخرت میں ناکام ہوگا. اللہ اللہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المتقون. یہ متقین جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے. تقوی بنیاد ہے. دوسری آیت کریمہ جس وجہ سے خاندانی ماحول متاثر ہوتا ہے, مالی اعتبار سے اگر دونوں میں سے ایک کے گھر والے یا ایک گھرانہ, دو گھرانے ایک رشتے میں منسلک ہوتے ہیں, ایک گھرانہ مالی اعتبار سے کچھ بہتر ہے, دوسرا مالی لحاظ سے کمزور ہے. اسی طرح منصب اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی خاندان کسی اور درجے میں ہے, دوسرا کسی اور درجے میں ہے.
تو پھر جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ بات جتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بات جتائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو، رنگ، نسل، قوم، برادری، پیسہ، دولت، سرمایہ اور تعلیم وغیرہ، اس کی بنیاد پر کسی کی دوسرے پر برتری نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دیکھیے نکاح کے خطبے میں پڑھنے میں کیا حکمت ہے۔ حضور اسے بطور خاص جب بھی نکاح پڑھاتے تھے یہی آیت تلاوت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے برتری کا احساس ختم ہو جائے۔ یہاں بھی تقویٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ، دونوں کو کہا جا، دونوں گھرانوں کو کہا جا رہا، تم اولاد آدم ہو۔ یہ برتری کیا ہے؟ مال، دولت، روپیہ، پیسہ، برادری، شرادری، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ رنگ، نسل، قوم، زبان کے سارے امتیازات تو حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر مٹا دیے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ امتیاز ختم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہاں بھی یہ حکم آیا، اس اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے بنائے ہیں تمہاری اولاد کی بڑھوتی کے لیے۔ لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دونوں میں سے جو اپنے معاملات میں اللہ کی خشیت اور تقوی دل میں رکھے گا نا، اللہ کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے دولت معیار بن گیا، برادریاں یہ معیار بن گیا، حالانکہ یہ معیار شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی کی دولت ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہے۔ بے شک، یہ احساس برتری جو ہے، خاندان میں سے کوئی دوسرا فریق احساس برتری کا شکار ہو کر دوسرے کو تانا نہ دے، اس کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، تو سارے کیے پر پانی پھر جاتا ہے۔ جب آدمی اس طرح کی باتیں جتانے لگتا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو تلاوت فرما کر احساس برتری کو ختم کرنے کا ہمیں حکم دیا اور تعلیم دی۔ تیسری آیت کریمہ جو خطبہ نکاح میں تلاوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی تقوی پہلے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارے دینی معاملات میں بھی یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تقوی تو ہمارے ہاں معیاری ہی رہا۔ محافل کے اندر آپ دیکھیں، محافل نعت وغیرہ اس قدر ہم پہنچ چکے ہیں کہ داڑھی شریف والے کی نعت شریف سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی محفل کی بات ہے، میں نے وہ ویڈیو لے لی ہے، میں نے ریکارڈ میں اپنے رکھ لی ہے کہ یہ ہمارا حال ہے عاشقان رسول کا۔ نعت شریف کے لیے باریش نعت خان کو بلایا گیا، عمر کا بھی ذرا زیادہ تھا، سفید بال تھا۔ سامنے جو لوگ بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اور جڑا منڈا لوروں آیا انہوں ٹائم دیو، انہوں رہن دو، مولوی نوں تھلے پاؤ۔ وہ لڑکا جب آیا نعت پڑھنے کے لیے، میں تو اسٹیج سے اٹھ کے آ گیا۔ اس نے لباس لڑکیوں والا پہنا ہوا، لڑکیوں والا اس نے لباس پہنا ہوا، میں نے کہا شاید بھول کے پہن کے آ گیا۔
تو انہوں نے کہا نہیں یہ یار محفل میں اسی طرح تشریف لاتے ہیں، بڑے بند سمر کے سرخی لگائی ہوئی، میں نے ویڈیو کلپ لی ہے، سرخی لگائی ہوئی باقاعدہ تیار ہو گیا ہے، کہتے یار باوری مولوی نہیں تھلے اور منڈا لورمایا انہوں باسی انہوں سننا آلہ حضرت نے فرمایا کہ امرت سے نہ سننا ہی منع ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہر جگہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا، اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے، کوئی نکاح کے خطبے کو سننے کے لیے تیار نہیں، مولوی صاحب بیچارے وہ سمجھانے سے کہتے ہیں لوکی کی آنکھ نہیں بننا، جو لوگ کہتے ہیں کہنے لگتا ہے۔ الحمدللہ میں نے تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جہاں بھی نکاح پڑھانے جاتا ہوں میں کہتا ہوں اس شرط پہ آؤں گا میں خطبہ نکاح کی وضاحت کروں گا تاکہ جو خطاب کا مقصد ہے وہ تو پورا ہو۔ الحمدللہ اس میں مجھے خاصی کامیابی ملی ہے، سبحان اللہ۔ لوگ حیران بھی ہوتے کہتے ہیں نواں کام شروع ہو گیا یہ نہ گلا تو سانوں پتہ ہی نہیں۔ میں کہ اس سے واسطے منڈے کا نکاح پڑھن گیا میں کہ میں وہ آگے پتر کلمہ پڑھ وہ منڈا پڑھے نہ، میں دو ترے وری انہوں آکھیا تا باپ میں انہوں آتا ہے اے منڈا شرماندہ تسی آپ بھی پڑھ چھڑو، اللہ اللہ، منڈا شرماندہ تسی آپ بھی کلمے پڑھو، یہ اندازہ لگے یہ ہمارا کہاں تک پہنچ گئے، اس لیے یہاں پہنچے کہ دین سے بے رغبتی، معاملات کو گہرائی سے دیکھنا، سوچنا اور سمجھنا۔ ہمیں تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب گڑا بڑا اچھا ہے، گڑا بہت اچھا ہے، تقوی یہ عمل جو ہے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ واجی خطیب بھی وہ لوگوں جڑا سونا چنگا گلا شرا ٹھیک ہو بعد داڑھی پانے کترا بھی ہو سنت کے مطابق داڑھی نہیں تو خطیب بنے ان بندہ کی آکھے کہ حضور دی سنت دا تارک تیار حضرت لکھے فاسق مول نے ادھر پیچھے نماز اللہ اللہ اللہ، بارش باری داڑھی سنت مصطفیٰ یہ واجب ہے لیکن فرض دے قریب، سنت موقع واجب دے قریب، تو لہذا داڑھی شریف دی سنت ہی تارک ہوئے تو انہوں ممبر تے بٹھانا دے امام بنانا، یہ بڑے ساڑھے خطیب صاحب بڑی تقریر کر دے، تقریر ٹھیک ہے مگر دین تو ہمیں عمل کہتا ہے پہلے عمل سے، بے شک بے شک، اتقوا اللہ حق تقاتی، تینوں آیتوں کے اندر تقوی ہے۔ میں اس لیے زور دے رہا ہوں، آخر آپ بھی سوچیں میرے سب دینی بھائی بیٹھے کہ آقا نے یہ خطبہ نکاح کے اندر تین آیتیں، تینوں کے اندر تقوی ہے، تینوں کے اندر تقوی یعنی بنیاد تقوی ہے، کامیابی اور کامرانی کا راز تقوی بتا دیا، اس لیے خطبہ نکاح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کے اندر ایک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، نکاح میں اس آیت کے پڑھنے میں حکمت تھی، ہمارے خاندگی معاملات، گھریلو معاملات جس بات سے بگڑتے ہیں وہ زبان کا غیر محتاط استعمال ہے۔ اللہ اللہ، بے شک، کئی گھروں میں جو صلح کرانے واسطے انہوں لے جانے تو انہوں سمجھائیے نا کہ نہیں پتر اس طرح نہیں کری، وہ کڑی بھی کو آندھی آندھی کہ نہیں میں ایک سنائی میں 10 سناواں، انہیں میری ماں بھی انہوں پونے میں یہ سارے خاندان کی محسوس تیسی پھیر دے، وہ کیوں کہہ رہی اس کو بتائی نہیں گیا ابھی ہمارا کچھ سنتا نہیں، وہ بتائی نہیں بھائی۔ میں نے کہا آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا گناہ کتنا ہے؟ کہتی جڑی ہوگی پھر دیکھی جائے گی، استغفر اللہ، ایک کار گڈی میں 10 کٹاں گی، انہوں میں 10 گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درمیان میں حضور کی ایک عظمت کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان علیہ خان کا ڈوگرہ شریف، حضور تشریف فرما ہے۔ ذوق کی بھی ایک بات ہو گئی، بسم اللہ، صحابہ کرام موجود ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا سامنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ریوڑ میں سے ایک بکری جدا ہو کر سیدھی حضور کی طرف آئی، اللہ اللہ، نبی کریم کو آ کے سجدہ کیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بکری نے حضور کو سجدہ کیا، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ بکری نے حضور کو سجدہ کیا ہے، مہینہ ہے جمادی الثانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ پاک 22 جمادی الثانی کو آپ اللہ، آپ سے رہا نہ گیا،
بے قرار ہو گئے، مضطرب ہو گئے، تڑپ اٹھے. حضور ہم نے دیکھا ہے بکری نے آپ کو سجدہ کیا ہے. حضور دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، حق حق حق. دل تو ہمارا بھی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں ہی فرمائی، امام محمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی موقع پہ فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، اللہ سجدے کو ہے دل بے قرار. ہاں روکیے، سر کو روکیے، یہی امتحان. حق واہ واہ. یہی امتحان. میں ایک جگہ بیان کرن گے تو تھے بندہ کھلو کے میں آدھے لو جی عجیب گالے سجدے کو ہے دل بے قرار. جدوں ہے جو آرام ہے تو پھر بے قرار کیوں ہے؟ دل کیوں کیتا احمد رضا؟ میں کہ دل اس واسطے کیتا، اے دل صدیق اکبر دا بھی بڑا کیتا صدیقی ہے. بے شک. دل تاں کیتا تو صدیق اکبر نے بھی حضور دل میرا بھی کرنا ہے، ساڑھا بھی دل کرنا ہے. اب حضور نے جو فرمایا یہ بھائی کتنے لکھے ہے جی؟ میں کہ کتاب الشفا قاضی ایاز، کتاب الشفا قاضی ایاز میں ہے. اس سے اگلا حصہ جو سنانے لگا یہ مسلم شریف میں ہے. جب صدیق اکبر نے یہ کہا نا تو حضور نے پتہ کیا جواب دیا؟ ابو بکر اللہ کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کڑی جڑی ایک دم میرے مینوں دی کہ سانو تے سے دسنا بھی گل سنی. میں کہ تیرے واسطے نمی اس روز پڑھنے پڑھانے، تیرے واسطے نمی اصل روز پڑھن بڑا مشغلہ ہی ہے. قال اللہ قال عمر ساری اسے کچھ لنگ گئی. حضور نے فرمایا یقین فرماؤ میں باوضو مسجد بیٹھا، وہ عورت دی اکھے جو تھرو آ گئے میں نے کہنے لگی میں تھوڑی دلوں مشہور ہوں، میں نے تسا رائے پایا میں قرائے پہ نہیں سن. ایک گل تسا میں نے بڑی بڑی کہی، میں کہ حضور دا ارشاد ہے جنوں تو آنی ہے نا میں تینوں 10 سناواں گی. حضور نے فرمایا جے سجدہ جائز ہوندا تے عورت نوں حکم ہوندا کام نوں سجدہ. یہ دا یہ مقامی. میں کہ جی اگلی گل ہے میں اصلاح واسطے تینوں دسنا بھی نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت او دا خامد بلائے جو عورت او دی نہ گل مننے، نبی پاک نے فرمایا ساری رات فرشتے اس عورت نے لعنت پی. استغفر اللہ. حدیث شریف نبی اتنا مقام ہے خامد کا اور شوہر کا، جب بتائے ہی نہیں تو پھر معاملہ یہ ہوگا. میرے آقا کریم نے فرمایا یہ خطبے کے اندر تلاوت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کیا کرو، قول سدید، قول سدید سیدھی بات کیا کرو. اللہ اکبر. عظمت رسالت کا معاملہ بڑا نازک ہے. تحفظ ناموس سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام ازدواجی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں لائے گئے. اور کیسے لائے گئے؟ جب کوئی گفتگو میں ایسی بات ہوئی حضرت حفصہ کی طرف سے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے تھا، ورنہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ایسے واقعات اس لیے ہوئے تاکہ اگر تمہارے خاندانی معاملات میں ایسا ہو جائے تو پھر تم رہنمائی حاصل کرو حضور کی ازدواجی زندگی سے. سبحان اللہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا میں پھر بلاواں اپنے ابا جی بلانی اپنے ابا جی تو اتنے بہ کے گل کر لیں گے، تسی بھی گل کرو تو میں بھی گل کراں. جو پھر فیصلہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بلاؤ حضرت عمر، بلاؤ. حضرت عمر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا حضرت حفصہ حضرت عمر. حضرت حفصہ نے آخیا بھی تواڈے تے میرے درمیان جڑی گل ہوئی ہے یہ میں بھی سنانی ہے ابا جی تو تسی بھی سناؤ. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میں پہلے گل کراں گی تو کرنی. اللہ اللہ. حضرت حفصہ نے آخیا نہیں پہلے تسی سناؤ تے پھر میں سناؤں.
وہ سب کتے لسانی بھی انہاں دی زبان چوں نکل گیا صحیح سے ہی گل دسیا جی حضور دے نبی کریم علیہ السلام نے صحیح سے ہی گل دسیا جی حضرت عمر رضی اللہ زور سے تھپڑ مارا عظمت رسالت کی بات حضرت صاحب وہ نکلا تو سب قطع لسانی سے تو آگے حضور نے صحیح گل نہیں کرنی تھی کائنات میں دوسری گل ختم دوسری گل ختم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ حضرت ام حبیبہ حضرت حفصہ بھی حضور دی زوجہ مکرمہ حضرت ام حبیبہ بھی حضور نے اپنے نکاح میں سے انہوں نے قبول فرمایا انہوں نے باپ ابو سفیان جے کافر سی تو ام حبیبہ پہلے مسلمان ہو گئی ہیں حضور نے اپنے عقد میں قبول فرمایا ماشاءاللہ شفیع ذوریت بخشیا حضور نے فرمایا تیرا باپ ایک کافر ہے پر تو دی تھی تینوں ملن آ سکتا ہے اگر ہونا ہو وہ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ نے ملن آیا ام المومنین رضی اللہ ملن واسطے آیا تو نبی پاک دا بستر مبارک وچھیا سی حضرت ام حبیبہ نے وہ باپ نو ویکھیا بھی ہوندا پیا تے آن تو پہلا بستر مبارک نبی پاک دا لپیٹ کے تے ایک پاسے رکھ دیا اس ویلے بستر مبارک رکھیا باپ ظاہر بات ہے کہ باپ آیا انہیں ویکھیا بیٹی نے بستر ہی لپیٹ کے علیحدہ رکھ چھڑے برداشت کیتا ایک دو دفعہ تیسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا ہے نا تو ابو سفیان نے کیا بھی گل دی مجھے سمجھ نہیں آئی باپ تیاں ملنا ہوں تو نویں بسترے بچھانتیاں نمیاں چادرہ سرانے تو اگے جو بستر بچھے وہ بھی کل پیٹ کے در رکھتے نہیں کہ آپ نے فرمایا ابا جی یہ پتہ تو بسترہ مبارک ہے کہ نہ دا یہ بستر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو امام دی بات آ جنہیں سنو ذرا ہمیں ہوئی بیانہ کیا کہ ابا جی تسیو ناپاک یہ بستر پاک یہ ہو نہیں سکتا کہ ناپاک پاک بستر اٹھنے بہتے دام ہے حضور کا بستر مبارک بیٹھ کے رہا یہ ابو سفیان فتح مکہ دے دن مسلمان ہوئے انہوں نے آکے اللہ جس دن مسلمان ہوئے ابو سفیان کی اکھاں بھی شترو آ تو انہوں کہ آج پتہ لگ گیا میرے آن کی میری تھی بسترہ کیوں لگے یہ حضور دی عظمت دی بات ناموس دی بات یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم زبان نال زیادہ خرابیاں پہ دی اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والے جو گل کریا کرو تو سیدھی گل کریا اور سدید اچھا بندہ اپنی زبان دی فاطمہ سے چگلی گلا گالی گلوچ جھوٹ خلاف واقع جنیاں گنا زبان میں خرابیاں پیدا کر دی انہوں سارے دا دروازہ بند کر دیا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا قول سدید اختیار کرو اس آیت کو سمجھن واسطے میں ایک حضور دی حدیث شریف سنانا مزید تفصیل دی پھر ضرورت پیش دی آئے گی تھوڑے وقت وچ زیادہ اہم گلا سی سمجھدار حضور نے دو انگلیاں اور اپنی زبان مبارک پکڑ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں ایدی حفاظت دی ضمانت دے دے میں انہوں جنت کی ضمانت دے فرمایا زبان دی حفاظت دی ضمانت دیو میں انہوں جنت کی ضمانت دے نکاح میں پڑھنے کی یہ حکمت تھی کہ بہت سی خرابیاں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت فرما کر اپنی امت کو یہ سبق دیا درد دیا تعلیم دی دیکھو ہر معاملے میں تقوی بھی اختیار کرو اپنی زبان کی حفاظت بھی کرو جب بھی بات کرو تو سوچ سمجھ کر بات سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑا بندہ سوچ سمجھ کے بولے اپنی زبان کی حفاظت کرے تو سنو فائدہ کی ہوئے گا یصلح لکم اعمالکم یہ خطبہ نکاح وچ حضور نے تلاوت کی تواڈے جننے کام خراب ہوئے نے تے بگڑے نے اندر کام ہی خراب ہو گیا کام بگڑ گیا بہت بگڑ گیا
اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تیرے سارے بگڑے کام جنہ بگاڑ پہ تے خرابیاں پہ زبان دی حفاظت نہ تیرے سارے اٹھے کام سیدھے ہو جانے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں میں معاف فرمائے ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے بگڑے ہوئے کام بھی ٹھیک فرما دے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے اب آگے دیکھیے آیت کا آخری حصہ تیسری آیت من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما میاں بیوی میں بظاہر کیا جا رہا ہے در حقیقت پوری امت مسلمان کی کیا جا رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اگر کوئی ایسا معاملہ تواڈے وچ ہو جائے تے تواڈے وچوں کامیاب وہ بندہ ہونا ہے جیڑا اس معاملے وچ اللہ دی گل مننے تے اللہ دے رسول دی گل اللہ اکبر کوئی معاملہ ہوئے تے پھر یہ خطبہ نکاح وچ پڑھن دا یہ حکمت سی کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہو جائے کوئی پریشانی آئے تو فرمایا پھر دیکھو کہ اس معاملے اللہ دا کی حکم ہے اللہ دے رسول دا کی حکم ہے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جس بندے نے اپنے ہر معاملے میں رہنمائی لئی بھی اس معاملے اللہ دا کی حکم ہے اللہ دے رسول دا کی حکم ہے جیڑا بندہ اللہ رسول دے گل من کے تے اپنے کام نو سیدھیاں کر لے گا نا اللہ کی نے فرمایا انہیں بڑی وڈی کامیابی نو حاصل کر لے گا سبحان اللہ وقد فاز فوزا عظیما وہ کامیاب ہو گیا اور فوز عظیم بڑی بڑی کامیابی نو نے حاصل اللہ رسول دے حکم مننا کسی بھی معاملے اسے دیکھو رب رسول دا حکم کی تنازع ہو جائے پھر بندہ سوچے بھی نبی پاک دا حکم تے یہ کہ خامن دا پہلے تے مقام سمجھو نہ کی تے بیوی دا مقام کی قرآن ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لکم مرد عورت دا لباس ہے عورت مرد دا لباس اللہ اکبر کنی اسلام دی پاکیزہ تو سیدھی تے سادی تعلیم لیکن اسی دور ہو گئے اسلام ایک ایسا نظام ہے ازدواجی زندگی قرآن نے آکھے مرد عورت دا لباس ہے شوہر بیوی دا بیوی شوہر دا لباس لباس ہر شے نو چھپاندا ہے نا تے مرد عورت دے معاملات عورت مرد دے معاملات گھریلو خاندانی معاملات ایک دوسرے کا پردہ نے میاں بیوی کہ حضور نے تعلیم دیتی اور قرآن مجید میں یہ تین آیتیں حضور نے تلاوت فرمائی ایک آیت جو خطبہ نکاح بھی حضور نے نہیں پڑھی مگر آج بعض نکاح خان پڑھ دیں چونکہ وہ بھی نکاح دا حکم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ہر مرد نوں بیعت وقت چار بیویاں بیعت وقت رکھن دی اجازت اچھا یہ جس بندے پوچھو تو آکے گا جی لو جی تسی جو کوئی بندی نہ دے چار بیویاں شریعت نے اجازت دیتی میں کہ آگے نہیں پڑھے آگے کی لکھے کہ ایک دفعہ عدالت جو کیس ہویا تو وہ نے کہا میں پڑھا ایسی تو اسے میں نے بلایا ہونا میں اسے یہ آیت پڑھی وہ مجھے اسٹیٹ بڑا خوش ہوا انہیں کہی پہلی دفعہ توجہ دلائی تو سی میرے کہنا میرے ذہن بھی سوال اٹھتا سی میں کہ یہ تے آدھا بھی چار بیویاں کر سکتا ہے بندہ پہ اگے پڑھے اگے کی لکھے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا یہ دو بیویاں کی تھیں تو دوہاں دے درمیان اگر عدل بین الازواج نہیں کر سکتے پھر دوجی نہیں کر سکتا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا جب بندے نو ڈر ہوئے نا میں دوہاں دے درمیان انصاف نہیں کر سکنا تو پھر دوجا نکاح کرن دی اجازت نہیں فواحد پھر ہی کوئی کرے گا جج میں کہنے لگا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا یہ عدل جڑا ہے یہ عدل بین الازواج کس طرح ہوئے گا میں کہتا سیدھا دے ترجمہ ہے دوہاں نو کپڑے بھی کو جے لے کے مقام تے کمرہ رہائش بھی کو جی دے تے غذا بھی کو جی جیڑی شے ایک نو لے کے دیتی وہی دوجی یہ تمام معاملات عدل بین الازواج فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا
جنہ ٹائم ایک بیوی نو دے گا اتنا ٹائم دوسری بیوی قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام عصر سے مغرب تک کا وقت نبی کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے لیے گفتگو اور ملاقات کے لیے رکھا تھا عصر کی نماز پڑھ کے حضور تشریف لے جاتے 11 ازواج مطہرات اور اگر ایک زوجہ مکرمہ و محترمہ کے پاس آقا کریم 5 منٹ تشریف رکھیے تو دوسری زوجہ کے پاس بھی 5 منٹ 11 ازواج عصر سے مغرب تک نبی کریم سب سے مثالی صورت سفر میں حضور تشریف لے جاتے تو قرآن اندازی فرماتے 11 ازواج مطہرات میں سے قرآن اندازی فرماتے جن کا نام نکلتا حضور سفر میں ان کو ساتھ سبحان اللہ یہ ہے عدل بین حضرات یہ تھی 3 آیتیں اب 2 حدیثیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں لیکن میں خطبہ نکاح میں تیسری بھی پڑھتا ہوں وہ بھی میں آپ کو سناؤں